حدیث ابو ایوب سے روایت ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر سے ایک اور مقام پر بھی مروی ہے، روایت ابی ہریرہ سے، اور یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی۔ آپ اندازہ فرما لیں، ان حدیثوں کو ان روایات سے بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جو اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین میں لوگوں نے جو جنگ کروا رکھی ہے، یہ جنگ نیری بدبختی کی جنگ ہے، لعنت ہے اس جنگ پر، یہ بدبختی کی جنگ ہے۔ اگر ان میں کوئی منافرت ہوتی، کوئی دلوں میں دوری ہوتی اور باہمی محبت اور قدر و منزلت کے رشتے نہ ہوتے اور ایک دوسرے سے یوں پیوست نہ ہوتے، تو آقا علیہ السلام سے تنہائی میں سنی ہوئی فضیلت کی باتیں کوئی مجمع عام کو آ کے دوسرے کے لیے سناتا کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے یہ فرمایا، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ اکثر حدیث بیان کرتی یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، کوئی ایسا کرتا؟ یہ بعد میں جب اسلام میں تفرقے آ گئے، بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، جب تفرقے آ گئے، فرقہ بندیاں ہو گئیں، سیاسی دھڑے بن گئے، موضوع حدیث کی فتنہ گری ہوئی اور باتیں دخل ہونی شروع ہو گئیں حدیث میں، روایات کے نام پر موضوعات، اس وقت اسلام کے لٹریچر میں دس کر کے امت کو لڑانے کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، حضرت مسور سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر اور جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا مجھے ناراض کرے گا۔ اور طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ آگے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی، فرمایا حضور علیہ السلام نے ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اگر تو راضی ہو جائے کسی سے تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر تو کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو تیری رضا سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں روایت صحیح کے ساتھ پھر روایت کیا یہی کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر اور میرے جسم کا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنْصَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَسِحْرِي، قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب اور رشتے اور سسرال کے ساس اور داماد، سسر ساس اور داماد کے رشتے، جو سسرالی رشتے اور ذاتی رشتے اور خونی اور نسبی رشتے، فرمایا سارے رشتے قیامت کا دن ہر ایک کے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ سو میرے رشتوں کا فیض اور شفاعت قیامت کے دن بھی جاری رہے گی۔ اس طرح امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے قال لفاطمہ، کہ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، فرمایا بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء ہذہ الامہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، تو جملہ مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، اور تو میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ پھر امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طبرانی نے اوسط میں اور مسند ابو یعلا نے روایت کیا، اور دونوں کے جو روات ہیں رجال، وہ رجال صحیح ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ بھی، آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے باپ کے. اللہ اکبر. یہ فتویٰ دے دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا میری نگاہوں نے اس دنیا میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، بس ایک ہی ہستی افضل ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحابہ کرام کو بتایا، طبرانی میں حدیث ہے رجال ثقہ کے ساتھ، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور روایت کی، اور امام حاکم نے مستدرک میں شرط شیخین بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح روایت کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ، وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها وقام فاخذ بیدها فقبلها وادرسها فی مجلس. فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور کی کوئی شبیہ نہیں دیکھی، گفتگو میں، بات چیت میں، چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں. جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کا سراپا دیکھا ہو وہ سراپا مصطفیٰ کو تک لے، ان کی گفتگو کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا